يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ برادران اسلام اور دینی ملی بھائیوں، آج رمضان کی 27 تاریخ ہے اور ہم سب کا 27واں روزہ ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ یہ مبارک مہینہ رخصت ہو رہا ہے۔ بہت ہی جلد یہ عظمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، بخشش و عنایت، زہد و تقوی کا مہینہ بہت ہی جلد رخصت ہونے والا ہے۔ اور پھر اس مہینے کو پانے کے لیے انسان کو پھر 1 سال تک انتظار کرنا پڑے گا، تب جا کے پھر یہ خوشی کا مہینہ اور یہ عظمت کا مہینہ انسان کو نصیب ہوگا۔ میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 183 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کر دیے گئے ویسے ہی جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کر دیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ دیکھیے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کے ساتھ ساتھ روزے کا مقصد واضح کر دیا ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے روزہ کیوں فرض کیا ہے، انسان روزہ کیوں رکھ رہا ہے، 1 مہینے تک بھوک و پیاس کی شدت برداشت کرتا ہے، حلال چیز ہے اللہ نے کہہ دیا حرام ہے تو اس سے رکے رہتا ہے 1 مہینے تک۔ کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس 1 مہینے کی جو عبادت کی ہے، 1 مہینے تک جو بھوک و پیاس برداشت کرتے ہوئے روزے رکھے ہیں، کیا یہ مقصد ہمارا پورا ہوا؟ کیا روزے کا مقصد ہم نے پورا کیا ہے یا نہیں؟ کیا ہمارے اندر اللہ کا ڈر آیا کہ نہیں؟ تقوی آیا کہ نہیں؟ کیا ہے تقوی؟ تقوی عام لفظوں میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کر دیا ہے، جن باتوں سے منع کر دیا ہے، ان سے رک جانا، یہ سیدھی سادھی تقوی کی تعریف ہے۔ اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابی بن کعب سے پوچھتے ہیں کہ تقوی کیا چیز ہے، تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کیا آپ کا کبھی ایسی جگہ سے گزر ہوا ہے جہاں چاروں طرف کانٹے ہی کانٹے ہوں، کھردرا راستہ ہو؟ کیا ایسے راستے سے کبھی آپ کا گزر ہوا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیسے گزرتے ہو اس راستے سے؟ کہا جب وہاں سے گزر ہوتا ہے تو اپنے دامن کو سمیٹ کر گزرنا پڑتا ہے تاکہ دامن میں کہیں کانٹا چبھ نہ جائے، کہیں دامن میں کانٹا لگ نہ جائے، بہت ہی احتیاط کے ساتھ ہمیں وہاں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہی تقوی ہے کہ زندگی کی، دنیا کی اس زندگی میں قدم قدم پر گناہ ہے، قدم قدم پر برائی ہے، چاروں طرف برائی کی جال پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف برائی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ایسے موقع میں، ایسے وقت میں، دنیا کی اس زندگی میں اپنے آپ کو ان سارے گناہوں سے بچاتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار دینا، اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس انسان کے اندر 4 چیزیں پیدا ہو جائے، سمجھو کہ وہ انسان متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کے اندر تقوی آ گیا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟
پہلی چیز اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر، اور دوسری چیز والعمل بالتنزیل، شریعت کے مطابق عمل، اس کا عمل کیسا ہو؟ شریعت کے مطابق، اور تیسری چیز کم پر قناعت کرنا، جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت کرنا، اور چوتھی چیز آخرت کی تیاری کرنا، آخرت کی فکر کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ چار چیز جس کے اندر آ گئی، سمجھو وہ متقی بن گیا، وہ پرہیزگار بن گیا۔ اب ہمیں اور آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں ہمارے اندر اس روزے کے ذریعے آ گیا کہ نہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ دیکھیں ہمارے اندر اللہ کا ڈر کتنا آیا، اللہ کا خوف کتنا آیا، یا ویسے ہی ہم جیسے 11 مہینہ بے خوف ہو کر زندگی گزارتے تھے، ویسے ہماری زندگی ابھی بھی ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ نے روزے کا مقصد پورا نہیں کیا ہے۔ اور دوسری چیز دیکھیں کہ ہم جو دن و رات عمل کرتے ہیں، ہمارا عمل کیسا ہے، ہمارا طرز زندگی کیسی ہے، کیا شریعت کے مطابق ہے؟ صبح و شام، رات و دن، لیل و نہار، ہم جو اعمال کرتے ہیں ان کا وہ اعمال کیا زندگی شریعت کے مطابق ہے؟ ہمارا لین دین کیسا ہے، ہمارے شادی بیاہ کیسے ہیں، ہمارے آپس میں معاملات کیسے ہیں، کاروبار کیسے ہیں، تجارت کیسے ہیں، ایک دوسرے سے ملنا جلنا کیسے ہیں، کیا یہ سارے اعمال ہمارے شریعت کے مطابق ہے؟ والعمل بالتنزیل۔ اور یہ تیسری چیز دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمیں عطا کی ہے، کم پر قناعت۔ کیا ہمارے اندر حرص اور ہوس تو نہیں ہے، لالچ تو نہیں ہے کہ اور آئے اور آئے اور آئے؟ کیا یہ لالچ تو ہمارے اندر نہیں ہے؟ تو یاد رکھو، یہ قناعت جس کے اندر آ گئی، سمجھو کہ اس کے اندر تقویٰ آ گیا۔ اور اسی طریقے سے چوتھی چیز آخرت کی فکر۔ ہمارے اندر آخرت کی فکر کتنی ہے؟ ہم صبح سے لے کر شام تک کتنے بار اس زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں جہاں ہمیشہ ہمیں رہنا ہے، جہاں نہ موت آنے والی ہے۔ ایک بار انسان وہاں چلا گیا، اس زندگی سے جیسے اس کا رشتہ ٹوٹا، اس کی زندگی اخروی شروع ہوئی، اور پھر دوبارہ اس زندگی میں لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ بتاؤ ذرا اس زندگی کے بارے میں ہم دن اور رات میں کتنے فکر مند ہیں، کتنے سوچتے ہیں، وہ زندگی کیسی زندگی ہوگی، وہ وہاں کا مرحلہ کیسا مرحلہ ہوگا؟ کیا ہم اور آپ اس کے بارے میں کبھی سوچتے ہیں؟ دن اور رات میں ہم کتنے بار سوچتے ہیں، اور اس آخرت کی ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، اس آخرت کی ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، جبکہ ہم سب اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہر کوئی اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ ہم خود اپنے رشتہ داروں میں اس چیز کا جائزہ لے سکتے ہیں، کسی کے والدین نہیں ہیں، کسی کے بچے نہیں ہیں، کسی کے دادا دادی نہیں ہیں، کسی کے نانا نانی نہیں ہیں، ہر ایک اپنے رشتہ دار میں اس کا محاسبہ کر سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ایک دن باری آئے گی، ایک دن ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور دنیا یہی رہ جائے گی۔ تو اس آخرت میں جہاں جانا برحق ہے، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، اور اس کی ہم کتنے فکر مند ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تقویٰ جس کے اندر آخرت کی فکر ہو، اس کے اندر سمجھو کہ تقویٰ آ گیا۔ یہ چار چیزوں کے مجموعے کا نام تقویٰ ہے، اور جس کے روزے کا مقصد پورا ہو گیا، سمجھو یہ چاروں چیزیں اس کے اندر آ گئی، اور جس نے روزے کا مقصد پورا نہیں کیا، سمجھو اس کے اندر یہ چاروں چیزیں نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، روزے کا مقصد جو تقویٰ ہے وہ اپناؤ، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، اور اس کے بڑے فائدے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، بڑے بڑے مشکلات، بڑے بڑی پریشانیوں سے اللہ اسے آسانی کے ساتھ نکال دیتا ہے۔ اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ایسی جگہوں سے اسے روزی دیتا ہے کہ اس بندے کا وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ دونوں کی ایک ایک مثال دوں گا کہ دیکھیے اللہ مشکلات سے کیسے نجات دیتا ہے،
جب انسان کے اندر تقویٰ آ جائے. صحیح مسلم کی وہ روایت جس میں غار والوں کا واقعہ ذکر ہے. 3 لوگ جب غار میں پھنس گئے, ان تینوں میں تینوں اپنی نیکیوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں رب سے. ان میں سے ایک آدمی اللہ رب العالمین سے کہتا ہے جب غار میں پھنس جاتا ہے کہ اللہ, میں اپنی چچے زاد بہن سے پیار کرتا, محبت کرتا, اور غلط کام کرنے کا میرے دل میں ارادہ آیا اور ایک دن وہ موقع آ گیا, لیکن میری بہن تیار نہیں ہو رہی تھی اس کام کے لیے. الغرض کچھ اشرفیوں کے بدلے وہ تیار ہو گئی زناکاری اور بدکاری کے لیے. ٹھیک عین موقع پر قریب تھا کہ زنا کر بیٹھے, زنا کے بالکل قریب چلے گئے. اسی دوران وہ لڑکی بولتی ہے, کہتی ہے اتق اللہ یا عبد اللہ, اے اللہ جب میں نے تیرا نام سنا میرے دل میں تیرا ڈر آیا اور زنا کے بالکل قریب جا کر کے میں نے اس برائی کو چھوڑ دیا, میں نے اس کام کو چھوڑ دیا. اے اللہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کی ہے, اگر تو میرے اس عمل سے خوش ہے تو چٹان کو توڑا کھسکا دے. اور اس طریقے سے ان دونوں نے بھی اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کیے, جس کی وجہ سے پتھر ہٹ گیا اور تینوں غار سے باہر نکل گئے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو, اللہ کا خوف ہو, بڑی بڑی مشکلات سے اللہ بڑی آسانی کے ساتھ نکال دیتا ہے, جیسا کہ آپ نے بھی ملاحظہ کیا. اور اس سے پہلے شاید میں نے اس جانب اشارہ بھی کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا, وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کی طرف گئے ہوئے ہوتے ہیں, ایک چرواہے سے ملاقات ہوتی ہے, چرواہا سلام کرتا ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب دیتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ وہ کچھ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں, پوچھتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. وہ چرواہا کیا جواب دیتا ہے؟ میں روزے سے ہوں. اللہ کیا جواب دیتے؟ میں روزے سے ہوں. اس جنگل میں, اس دھوپ میں, اس گرمی کی شدت میں وہ چرواہا روزے کی حالت میں ہے. یہ جب حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو ان کو عجیب فیلنگ محسوس ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے تقوی کا امتحان لیا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے سے کہا کہ تم مجھے ایک بکری دے دو, میں تمہیں اس کا پیسہ دے دیتا ہوں. کہا نہیں میں نہیں دے سکتا ہوں. کہا کیوں؟ اس لیے کہ یہ بکری میری نہیں ہے, یہ بکری میری نہیں ہے, میرے مالک کی ہے, میرے آقا کی ہے, میں اس کی اجازت کے بغیر ایک بکری بھی نہیں دے سکتا. کہا ٹھیک ہے ایک دے دو. اور کیا دینا, بھیڑیا کھا گیا ہوگا وہ تھوڑا دیکھتے ہیں, اور اتنی بکریاں ہیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایک بکری غائب ہے, نہیں پتہ چلے گا. لیکن چرواہے نے کہا نہیں, کہا دیکھو میرا مالک نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن میرا مالک کا مالک جو ہے, جو میرا سردار, میرا رب ہے, جو میرا رب ہے اللہ, وہ تو دیکھ رہا ہے. ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں, ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. الغرض جب دیکھا کہ یہ چرواہا بکری دینے کے لیے تیار نہیں, یہ تقویٰ, یہ اللہ کا ڈر اس چرواہے کے اندر تھا. عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے دن اس مالک کے پاس جاتے ہیں اور ساری بکریوں کو خرید کر اس غلام کو بھی آزاد کر دیتے ہیں, اور ساری بکریاں اس غلام کو دے دیتے ہیں. اللہ نے سچ کہا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جس کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے اللہ ایسی جگہوں سے اسے رزق دیتا ہے, اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا. اس چرواہے کے گمان میں نہیں تھا کہ کبھی میں اتنی بکریوں کا مالک بنوں گا, میرے پاس اتنی بکریاں ہوں گی, لیکن اللہ کا ڈر تھا, اللہ کا خوف تھا. اللہ نے کس طرح یہ ساری بکریاں روزی کے طور پر عطا کر دی. تو قرآن نے سب کہا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ کا ڈر اپناؤ گے اللہ ایسی جگہوں سے رزق دے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, گمان میں بھی نہیں ہوگا. اور یہی زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے ذریعے عطا فرمانا چاہتا ہے, اسی تقوی کی زندگی اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی کی زندگی اختیار کرو, یہ متقی والی زندگی اختیار کرو. اور اسی طریقے سے اس روزے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ زندگی دینا چاہتا ہے جو مبارک
عبداللہ بن مبارک، عبداللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ان کے باپ کی زندگی کی جو تقویٰ ہے آپ دیکھیے، وہ زندگی اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے روزے کے ذریعے. عبداللہ ان کے باپ مبارک ایک باغ میں کام کرتے ہیں، ایک باغ میں کام کرتے ہیں، اور جب کام کے لیے گئے جاتے ہیں تو جو باغ کا مالک تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ تم پھل فروٹ کھانا، کہا تمہاری جو ڈیوٹی ہے پانی ڈالنا، پھلوں کو توڑنا، دیکھ ریکھ کرنا، یہ کرتے رہنا. لیکن انہوں نے یہ منع بھی نہیں کیا تھا کہ تم پھل مت کھانا. کیا ہوتا ہے 5 سال بعد کچھ مہمان آتے ہیں اور اس باغ کے مالک کے پاس کچھ مہمان آتے ہیں، اسی باغ میں جا کے بیٹھتے ہیں، اور وہ باغ کا مالک مبارک سے کہتے ہیں کہ جاؤ کچھ پھل لے کر کے آؤ، مہمان آئے ہوئے. وہ جاتے ہیں، کچھ پھل لاتے ہیں، کھٹا نکل جاتا ہے. پھر کہتے ہیں دوسرا پھل لے کے آؤ، پھر جاتے ہیں، پھر کھٹا نکل آتا ہے. پھر بھیجتے ہیں کہ دوسرا پھل لے کے آؤ، یہ تو کھٹا ہے، پھر جاتے ہیں، کھٹا پھل نکل آتا ہے. تب مالک غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے اتنے دن سے ہمارے باغ میں کام کرتے ہو، تقریباً 5 سال ہو گیا، آج تک تمہیں یہ پتا نہیں کون سی درخت کا پھل میٹھا ہے، کون پھل میٹھا ہے، کون پھل کھٹا ہے. اللہ اکبر! کیا جواب دیا مبارک نے، کیا جواب دیا. کہا دیکھو مالک صاحب، آپ نے مجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ پھل کو کھانا، فروٹ کو کھانا، آپ نے کہا تھا پانی ڈالنا اور دیکھ ریکھ کرنا. اتنے سال ہو گیا، آج تک میں نے پھل کو منہ تک نہیں لگایا. اللہ، یہ ہے تقویٰ. یہ زندگی اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے روزے کے ذریعے. ایک پھل بھی نہیں کھایا، اندازہ کرو 5 سال کی مدت تک. اور پھر اس مالک کی ایک بیٹی تھی، وہ بھی پرہیزگار تھی، متقی تھی، اور وہ اس رشتے کے تلاش کر رہے تھے ایسے لڑکوں کے، اور ویسے لڑکے اس کے سامنے مل گئے. پھر مبارک سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتے ہیں، اور ان کے بعد ان دونوں ماں باپ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ عبداللہ کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، جو بڑے اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث ہوتے ہیں، بہت بڑے عالم دین ہوتے ہیں، بہت بڑے فقیہ ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے ذریعے ہمیں اور آپ کو یہ زندگی دینا چاہتا ہے، لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. اور اگر ہم نے روزے رکھے 1 مہینہ، بھوک و پیاس کی شدت برداشت کی، اور اگر یہ مقصد پورا نہیں ہوا، ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں آیا، تو ہمارے روزے بیکار ہو گئے، ہمارے روزے بیکار ہو گئے. اس لیے اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ کا خوف پیدا کریں. اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، اللہ کے نزدیک وہی انسان معزز ہے، محترم ہے، مکرم ہے، جس کے اندر تقویٰ ہو، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو. دنیا میں انسان کالا ہو، گورا ہو، کسی بھی ذات برادری سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، اور کسی مقام پر بھی انسان کیوں نہ پہنچ جائے، اگر اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو اللہ کی نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن ایک انسان کالا ہو، ایک انسان غریب ہو، ایک انسان چھوٹا ہو، کسی بھی ذات اور برادری سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اس کے پاس اگر رب کا ڈر ہے تو اللہ کے نزدیک سب سے مکرم ہے. قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ لوگوں رب کے سامنے معزز تو وہ ہیں، بہتر تو وہ ہیں، افضل بندے تو وہ ہیں جس کے پاس رب کا ڈر ہو، جس کے پاس اللہ کا خوف ہو. اور یہی زندگی رب ہمیں دینا چاہتا ہے اس روزے کے ذریعے سے، کہ ہم رب کا معزز بندہ بنے، ہم رب کا مقرب بندہ بنے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے ذریعے دینا چاہتا ہے، لعلکم تتقون. تو اب دیکھیں کیا اس روزے کا مقصد ہم نے پورا کیا ہے کہ نہیں. اور میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے جس طریقے سے روزے کی حالت میں یہ پورا مہینہ ہم نے گزار دیے، بھوک کی شدت ہوتی تھی، پیاس کی شدت ہوتی تھی، گلا سوکھ جاتا تھا پیاس سے، وضو کے لیے ہم پانی استعمال کرتے، منہ میں ڈالتے، کلی کرتے، لیکن کیا مجال ایک گھونٹ ہمارے حلق سے چلا جائے؟ نہیں. کیوں؟ ڈر تھا روزہ ٹوٹ نہ جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے.
ڈر تھا. طرح طرح کے کھانے رکھے رہتے گھر میں, پکوان, پھل فروٹ, ساری چیزیں گھر میں تھا. گھر میں کوئی بھی نہیں, آپ اکیلے تھے. آپ چاہتے تو کھا سکتے تھے, لیکن آپ نے نہیں کھایا. کیوں؟ کہ روزہ ٹوٹ نہ جائے, اللہ ناراض نہ ہو جائے. آپ شوہر ہیں, گھر میں بیوی موجود ہے, لیکن آپ روزے کی حالت میں نہیں مل رہے تھے. کیوں؟ کہیں روزہ ٹوٹ نہ جائے, اللہ ناراض نہ ہو جائے. میرے بھائیوں, یہی کیفیت, یہی حالت, یہی طریقہ زندگی کی آخری سانس تک ہونا چاہیے کہ کوئی بھی گناہ کا موقع مل جائے, کوئی بھی برائی کا موقع مل جائے, یہ سوچ کر اس گناہ کو چھوڑ دیں کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے, ہم گناہگار نہ ہو جائیں. جس طرح اس مہینے میں آپ نے یہ ثبوت دیا رب کے سامنے کہ اللہ تیرا ڈر ہے, اس لیے میں پیاس کے باوجود پانی نہیں پی رہا ہوں. اللہ تیرا ڈر ہے, بھوک کے باوجود میں کھانا نہیں کھا رہا ہوں. اللہ تیرا ڈر ہے, خواہشات کے مطابق پھر بھی اپنے بیوی سے دور ہوں. کیوں؟ کہیں تو ناراض نہ ہو جائے اور روزے کے ثواب سے محروم نہ ہو جاؤں. تو میرے بھائیوں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اسی مہینے تک یہ مت رکھیے, زندگی کی آخری سانس تک اس تقوی کی زندگی کو برقرار رکھیے. اور اللہ یہی ہمیں اور آپ کو دینا چاہتا ہے اس روزے کے ذریعے, تقوی کی زندگی. لعلکم تتقون. اب دیکھیں ہمارے اندر تقوی آیا کہ نہیں. اور جب انسان کے اندر تقوی آ جاتا ہے, وہ نمازوں سے غافل نہیں ہوتا. یاد رکھو, اللہ کے گھر سے بھاگتا نہیں, اللہ کے گھر سے دور ہوتا نہیں, ذکر و اذکار سے دور ہوتا نہیں, قرآن کی تلاوت سے دور ہوتا ہی نہیں. وہ جھوٹ نہیں بولتا, چوری نہیں کرتا, زنا نہیں کرتا, شراب نہیں پیتا, ہر برائی سے وہ بچتا ہے. اب رمضان کے بعد اگر ہم سے نمازیں چھوٹ رہی ہے تو سمجھ لو کہ روزے کا مقصد پورا نہیں ہوا. رمضان کے بعد اگر ہماری زبان سے جھوٹ نکل رہا ہے, سمجھ لو روزے کا مقصد پورا نہیں ہوا. رمضان کے بعد اگر ہم بے ایمانی کر رہے ہیں, دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں, سمجھ جاؤ کہ ہم نے روزے کا مقصد پورا نہیں کیا. رمضان کے بعد اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں, کوئی برائی کرتے ہیں اور نیکیوں سے ہم دور بھاگتے ہیں, تو سمجھ جاؤ کہ ہمارے روزے کا مقصد پورا نہیں ہوا. اگر روزے کا مقصد پورا ہوتا تو پانچوں وقت کی نماز با جماعت ادا کریں گے. یہ متقی کی پہچان ہے, یہ مومنین کی پہچان ہے کہ وہ نماز کو چھوڑیں گے نہیں, وہ نماز با جماعت ادا کریں گے. اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو آپ سمجھ جائیں کہ روزے کا مقصد ہمیں پورا نہیں ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے ذریعے یہ تقوی کی زندگی دینا چاہتا ہے. لہٰذا روزے کا مقصد پورا کریں تاکہ ہمارے روزے بیکار نہ جائے, ہماری محنت بیکار نہ جائے. ایک مہینے کی محنت, ایک مہینے کی بھوک و پیاس کی شدت ہماری بیکار نہ جائے, اور اللہ کے یہاں ہم حقدار ہوں ثواب کا, اور ہم متقی اور پرہیزگار بنیں. آخر میں چند باتیں بتا دینا چاہتا ہوں. آداب عید, کیونکہ اب 1-2 دن کے اندر انشاءاللہ یہ مہینہ ختم ہوگا اور عید کا دن آ جائے گا. تو بہت ہی مختصر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عید کا دن جب چاند نظر آ جائے تو چاند نظر آنے کے بعد تکبیرات کا اہتمام کرنا نماز عید تک. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد, یہ پڑھتے رہنا. اور جب نماز عید کے لیے جائیں گے تب بھی اس تکبیرات کو بلند آواز پڑھتے ہوئے نماز عید کے لیے جانا. اسی طریقے سے نماز عید کے نکلنے سے پہلے غسل کرنا چاہیے, اور عمدہ لباس ہے تو عمدہ لباس پہننا چاہیے, اور خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے. اور یہاں ایک بات کہہ دوں ماؤں بہنوں سے, اگر آپ گھر سے باہر جاتی ہیں تو آپ خوشبو کا استعمال نہ کریں. یہ غلط فہمی نہ ہو کہ امام صاحب نے کہا کہ خوشبو لگا کر نماز عید کے لیے آئے, نہیں. اس لیے میں بتا دینا یہ مناسب سمجھا کہ مردوں کے لیے ہے کہ وہ خوشبو لگا کر عیدگاہ جائیں یا نماز عید کے لیے آئیں. مرد عورت کے لیے جائز نہیں کہ گھر سے خوشبو لگا کر نکلیں. اسی طریقے سے نماز عید کے لیے آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے, آپ طاق عدد کھجور کھایا کرتے تھے, 3, 5, 7 جو بھی ہو مناسب, طاق عدد کھجور کھا کر کے نماز عید کے لیے آئیں. تو یہ چند باتیں تھیں. اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو اللہ
زندگی کی آخری سانس تک تقوی کی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جو روزے کا مقصد ہے وہ روزہ اس مقصد میں ہمیں پورے اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا پروردگار ہم نے جو بھی چھوٹی بڑی نیکیاں کی ہیں اللہ تو قبول کرنے والا ہے، ہمارے نیکیوں کو تو قبول فرما، آمین۔